تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 73۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ترجمہ کنز ایمان۔ فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ساتھ ہے جسے چاہے دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کسی دوست سے دشمنی رکھے، یعنی کہ کوئی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی دوست سے دشمنی رکھے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کر دیا۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ میرے فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ فرائض کے بعد پھر وہ نوافل سے یعنی کہ نوافل سے مزید میرا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے، اور میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دوں گا، اور وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس سے ضرور پناہ دوں گا۔ آئیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اسم مبارک عبد القادر، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین محبوب سبحانی غوث القلین غوث العظم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے، اور آپ 561 ہجری میں بغداد شریف میں وصال آپ نے فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پونہ انوار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں ہے۔ اب غوث کہتے کسے ہیں؟ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کا لغوی معنی ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ کیونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا، اور بعض حقیقت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کی نسبت سے حسینی سید ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاندان صالحین گھرانہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والد محترمہ، پھوپھی جان اور آپ کے بھائی اور صاحبزادگان اور سب متقی پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے۔ ایک دفعہ جیلان میں بہت سالی ہو گئی، لوگوں نے نماز استسقا پڑھی لیکن بارش نہ ہوئی۔ لوگ آپ کی پھوپھی جان حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پھوپھی جان کنے گئے اور بارش کے لیے دعا کی درخواست کرنے لگے۔ وہ اپنے ہی گھر کے صحن کی طرف تشریف لائیں اور زمین پر جھاڑو دینے لگیں۔ جب جھاڑو لگا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کہا اے رب العالمین، میں نے تو جھاڑو لگا دی ہے، چھڑکاوا اب تو کر دے۔ کچھ ہی دیر ہوئی کہ آسمان سے اس قدر بارش ہوئی جیسے کہ مشک کا منہ کھول دیا جائے۔ لوگ اپنے ہی گھروں میں ایسے حال سے لوٹے کہ تمام کے تمام پانی میں تر تھے، اور پورا جیلان خوشحال ہو گیا۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مع صحابہ کرام اور ائمہ تین ہدا اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ اجمعین ان کے گھر جلوہ افروز ہیں، اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا۔ اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ عز و جل کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی ہی شان ہوگی جیسے کہ انبیاء اور مرسلین علیہ السلام میں میری شان ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جملہ انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ بشارت دی تھی کہ تمام اولیاء اللہ
تمہارے فرزندے ارجمند کے موتی ہوں گے اور ان کی گردنوں پر ان کا قدم مبارک ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بشارت۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا کہ 5ویں صدی کے وقت میں سید المرسلین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ایک قطب عالم ہوگا جن کا لقب محی الدین اور اسم مبارک سیدہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور وہ غوث اعظم ہوگا، اور جیلان میں پیدائش ہوگی ان کو جو ہے وہ خاتم النبیین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی کہ خاتم النبیین علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولاد اطہار میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے علاوہ اولین و آخرین کے ہر ولی اور ولی کی گردن پر، یعنی کہ ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے کہنے کا حق ہوگا، یعنی کہ حکم ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ہے، یعنی کہ ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی اور پہلے ہی دن میں روزہ رکھا، سحری سے لے کر افطاری تک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ہی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے۔ چنانچہ سید غوث اعظم اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزند ارجمند عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا، یعنی آپ کی والدہ فرماتی ہیں آپ دن بھر دودھ جو ہے وہ نہیں پیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا ام الخیر فاطمہ بنت عبد الصمائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما فرمایا کرتی تھی جب عبد القادر یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی تو رمضان المبارک کے دن کے وقت میں میرا دودھ وہ نہیں پیا کرتے تھے۔ اگلے سال رمضان المبارک کا چاند غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا تو لوگ میرے پاس دریافت کرنے کے لیے آئے، تو میں نے کہا کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان المبارک کا دن ہے، اور ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ شیخ محمد بن قائد اعوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہم سے فرمایا کہ حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کی اتفاق ہوا۔ میں نے بیل کے پیچھے پیچھے چل دیا، یعنی ایک بیل تھا، میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ میں گھبرا کر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی ہی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما مجھے راہ خدا عز و جل میں وقف فرما دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا۔ میں نے بیل والا واقعہ عرض کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت سے تھے میرے پاس لے آئیں۔ میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے چھوڑ دیے۔ والدہ ماجدہ نے میرے 40 دینار میری گودی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرما دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے ہر حال میں راستہ گوئی اور سچائی کو اپنانے کی تاکید فرمائی اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لائیں اور فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں، اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ حضور محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے آپ کو ولی کب جانا؟ ارشاد فرمایا میری عمر 10 برس کی تھی، میں مکتب میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے، اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو وہ فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ عز و جل کے ولی کے لیے بیٹھنے کے لیے یعنی جگہ فراغ کر دو۔ حضرت شیخ امام
عبد الحسن علی بن ہیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شیخ بقا بن بطور کے ساتھ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روضہ اقدس کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبر سے باہر تشریف لائے اور حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں خلقت پہنا کر ارشاد فرمایا، اے شیخ عبد القادر، بے شک میں تمہیں شریعت علم اور حقیقت علم حال اور فعل حال میں تمہارا میں محتاج ہوں۔ حضرت قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی حسینی قدس سر نورانی نے اپنی ہی ثابت قدمی کو خود اس قدر انداز میں وہ تذکرہ فرمایا کہ میں نے راہ خدا عز و جل میں بڑی بڑی سختیاں اور مشقتیں برداشت کی۔ اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتی تو وہ پہاڑ پھٹ جاتا۔ شیخ عثمان اشرفیانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان مبارک سے سنا۔ شیخ عثمان اشرفیانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان مبارک سے میں نے سنا کہ میں حضور غوث پاک فرماتے ہیں، میں شب و روز سیابانوں اور ویران جنگلوں میں رہا کرتا تھا۔ میرے پاس شیاطین مسلط ہو کر ہیبت ناک شکلوں میں قطار در قطار آتے اور مجھ سے مقابلہ کرتے، مجھ پر آگ پھینکتے، مگر میں اپنے ہی دل میں بہت زیادہ ہمت اور طاقت محسوس کرتا تھا اور غیب سے مجھے پکارنے والی کی ندا آیا کرتی تھی، اے عبد القادر، اٹھو، ان کی طرف بڑھو اور مقابلے میں ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ پھر جب میں ان کی طرف بڑھتا تو وہ دائیں بائیں جدھر ادھر ہو جاتے اور طرف بھاگ جاتے تھے، یعنی ادھر ادھر بھاگ جاتے تھے۔ میرے پاس صرف ایک ہی شخص آتا اور ڈراتا، مجھے کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو میں اسے تماچا مارتا اور وہ بھاگ جاتا تھا اور میں پڑھتا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو وہ فوراً چل جاتا تھا۔ شیخ عبداللہ محمد بن عبد الفتاح حروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 40 سال تک خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تو آپ اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نفل پڑھ لیتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک وہ ختم کرتے رہے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر روز 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ حضرت بزاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کرسی پر وہ بیٹھے فرما رہے تھے کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا، میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک عجمی مرد ہوں، بغداد میں فصحاء کے سامنے بیان کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، بیٹا اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے منہ میں 7 دفعہ لعاب مبارک ڈالا اور مجھ سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو اور تمہیں اپنے رب عز و جل انہیں اپنے رب عز و جل کی طرف عمدہ حکمت اور نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ پھر میں نے نماز ظہر ادا کی اور بیٹھ گیا۔ میرے پاس بہت سے لوگ آئے اور مجھ پر چلائے۔ اس کے بعد میں نے حضرت علی ابن ابی طالب کریم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی زیارت کی کہ میرے سامنے مجلس میں کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بیٹے تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا، اے میرے والد، لوگ مجھ پر چلاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے فرزند اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے میرے منہ میں 6 دفعہ لعاب ڈالا۔ میں نے عرض کی کہ آپ نے 7 دفعہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے، اور پھر وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ حضور غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پہلا بیان اجتماع برہنیہ میں ماہ شوال المکرم 521 ہجری میں عظیم الشان مجلس میں ہوا۔
جس پر ہیبت و رونق چھائی ہوئی تھی۔ اولیاء کرام اور فرشتوں نے انہیں ڈھانپا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب و سنت کی تصریح کے ساتھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا تو وہ سب کے سب یعنی کہ اطاعت و فرما برداری کے لیے جلدی کرنے لگے۔ اور حضرت ابراہیم بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے شیخ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالموں والا لباس پہن کر اونچے مقام پر جلوہ افروز ہو کر بیان فرماتے تو لوگ آپ کے کلام مبارک کو بغور سنتے اور اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس مبارکہ میں باوجود کہ شرکائے یعنی کہ اجتماع بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آواز مبارک جیسی نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی ویسی ہی دور والوں کو سنائی دیتی تھی، یعنی کہ دور اور نزدیک والوں کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آواز مبارک یکساں تھی۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرکائے اجتماع کے دلوں کے مطابق بیان فرماتے اور کشک کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ممبر پر کھڑے ہو جاتے تو آپ کے جلال کی وجہ سے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے فرماتے کہ چپ رہو تو سب ایسے خاموش ہو جاتے تھے کہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے ان کی سانسوں کے علاوہ کچھ بھی آواز جو ہے وہ سنائی نہیں دیتی تھی۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس شریف میں کل اولیاء علیہ رحمہ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی حیات اور ارواح کے ساتھ نیز جن اور ملائکہ تشریف فرما ہوتے تھے۔ آپ حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت و تائید فرمانے کے لیے جلوہ افروز ہوتے تھے۔ آپ حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام تو اکثر ہی اوقات مجلس شریف کے حاضرین میں شامل ہوتے تھے، اور نہ صرف خود آتے بلکہ مشائخ کے زمانے میں سے جن کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوتی تو ان کو بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں حاضر ہونے کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے تھے کہ جس کو بھی فلاح و کامرانی کی خواہش ہو تو اس کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس شریف میں جو ہے وہ ہمیشہ حاضری ضروری ہے۔ اور شیخ ابو قاریہ یحییٰ بن ابی نصر صحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد فرماتے ہیں، میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے کچھ زیادہ ہی دیر کر دی، پھر میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان یعنی کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ میں نے عرض کی کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم مردوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے گروہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان سب نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر توبہ بھی کی ہے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان کے بغداد قافلے کے ہمراہ روانہ ہوا اور جب ہمدان سے آگے پہنچے تو 60 ڈاکو قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا، لیکن کسی نے مجھ سے تعرض نہ کیا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ اے لڑکے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے جواب میں کہا ہاں۔ ڈاکو نے کہا کیا ہے؟ میں نے عرض کی 40 دینار ہیں۔ اس نے پوچھا کہاں ہے؟ میں نے عرض کی گدی کے نیچے۔ ڈاکو اس راست کو کوئی مذاق جو ہے وہ تصور کرتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا اور اس نے بھی اسی طرح کا سوال کیا اور میں نے یہی جواب دیا تو اس نے بھی مذاق سمجھتے ہوئے چلتا بنا۔ جب سب ڈاکو اپنے ہی سردار کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سردار کو میرے بارے میں بتایا تو مجھے وہاں بلایا لیا گیا۔ وہ مال کی تقسیم کرنے میں مصروف تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار مجھ سے مخاطب ہوا، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے عرض کی 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار ڈاکوؤں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لینے پر سچائی کا اظہار ہوا تو اس نے تعجب سے سوال کیا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟
میں نے عرض کیا والدہ ماجدہ کی نصیحت نے؟ سردار بولا وہ نصیحت کیا ہے؟ میں نے عرض کی میری والدہ محترمہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرمائی تھی اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں سچ بولوں گا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا اور یہ سچ یعنی کہ یہ بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے سے منحرف یعنی کہ منحرف نہیں ہوا اور میں نے ساری عمر اپنے رب عز و جل سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف گزار دی ہے۔ اسی وقت وہ ان 60 ڈاکوؤں سمیت میرے ہاتھ پر طائب ہوا اور قافلے کو لوٹا ہوا سامان بھی واپس کر دیا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ منورہ میں حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ایک چور کھڑا تھا، کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کو لوٹ لے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک دیہاتی ہوں، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف کے ذریعے اس کی معصیتوں اور بد کرداری کو لکھا ہوا دیکھ لیا اور اس چور کے دل میں خیال آیا شاید یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے دل میں جو خیال پیدا ہوا تھا اس کو محسوس یعنی اس کا علم حاصل ہوا حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا میں عبد القادر ہوں۔ تو وہ چور سنتے ہی فوراً آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک قدموں پر گر پڑا اور اس کی زبان پر یا سیدی عبد القادر شیئا للہ آ گیا یعنی اے میرے سردار عبد القادر میرے حال پر رحم فرمائیے جاری ہو گیا۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی میں متوجہ ہو کر دعا کی تو غیب سے ندا آئی اے غوث اعظم اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اس کو قطب بنا دو۔ چنانچہ آپ کی نگاہیں فیض رسا سے وہ قطبیت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ حضرت عبد المالک جیال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں میں ایک رات حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اندر سے ایک عصا یعنی کہ عصا دست اقدس میں لیے ہوئے تشریف فرما ہوئے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش حضور اپنے اس عصا سے کوئی کرامات دکھائیں۔ ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا اور ادھر حضور نے عصا کو زمین پر گاڑ دیا تو وہ عصا مثل چراغ کے روشن ہو گیا اور بہت دیر تک روشن رہا۔ پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے اکھاڑ لیا تو وہ عصا جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس اے جیال تم یہی تو چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ رات میں سرکار بغداد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمراہ شیخ احمد رفاعی اور ابی یعنی کہ ادی بن مسافر رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، مگر اس وقت اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے آگے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کسی پتھر، لکڑی، دیوار یا قبر کے پاس سے گزرتے تو آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہاتھ مبارک چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا اور اس طرح وہ سب حضرات آپ کے مبارک ہاتھ کی روشنی کے ذریعے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر یعنی کہ مزار تک پہنچ گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے پروردگار عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تمہارے مدرسے کے دروازے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف فرما دوں۔ ایک شخص نے خدمت اقدس میں یعنی کہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ اولا قبرستان میں ایک شخص دفن کیا گیا ہے جس کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اس قبر سے چیخنے کی آواز آتی ہے جیسے عذاب میں مبتلا ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کیا وہ ہم میں سے بے تھے؟ عرض کی معلوم نہیں۔ فرمایا ہمارے یہاں آنے والوں میں تھا؟ عرض کی معلوم نہیں۔ فرمایا کبھی ہمارے گھر کھانا اس نے کھایا؟ عرض کی یہ بھی نہیں معلوم۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مراقبہ فرمایا اور ذرا دیر میں سر اقدس اٹھایا، ہیبت و جلال روئے انوار سے ظاہر تھا۔ ارشاد فرمایا فرشتے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ایک بار
اس نے ہم کو دیکھا تھا اور دل میں نیک گمان لایا تھا، اس وجہ سے بخش دیا گیا۔ پھر جو اس کی قبر پر جا کر دیکھا تو فریاد و بکا کی آواز آنا بند ہو گئی، یعنی کہ چیخ و پکار کی آواز آنا بند ہو گئی۔